بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفۃ العرب، 68 نمبر سبق ہے، اور یہ واقعہ جو ہے، یہ قصہ اور یہ سبق، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کو ایک اونٹ ہدیہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی آ جاتا ہے مہمان بن کر دوسرے آدمی کے پاس جو جس کو اونٹ ہدیہ کیا ہے، تو اس کو یعنی وہ اتنا بورنگ آدمی ہوتا ہے کہ اس کو بہت تنگ کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ ان کے بارے میں یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ تو اہدا رجل، اہدا جو ہے یہ اہدا سے ہے، یعنی ہدیہ دیا، رجل ایک آدمی نے، لیکن وہ آدمی کس سے تھا؟ من الثقلاء، من الثقلاء، الثقلاء جو ہے ثقیل کی جمع ہے، اور ثقیل وہ جو باری الطبع ہوتا ہے، جو ثقیل الطبع ہوتا ہے۔ الى رجل، جس کے ساتھ کوئی 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، ایسا آدمی تھا وہ۔ الى رجل، ایسی آدمی کو، من الظرفاء، ظرفاء ظریف کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے خوش طبع۔ کیا ہدیہ دیا؟ جملاً، اونٹ، اونٹ ہدیے میں دیا اس ثقیل آدمی نے ظریف آدمی کو۔ پھر کیا ہو گیا؟ ثم نزل علیہ، پھر اس کے پاس مہمان بن کر آیا، اس کے پاس مہمان بن کر آیا، اس کے پاس ویسے نہیں آیا تھا بلکہ مہمان بن کر آیا۔ نزل علیہ، اس کے سلے میں جب علی آتا ہے تو، اور کسی کی نزل علی قوم او نزل علی رجل، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے پاس مہمان بن کر آیا۔ آگے اس میں تفصیل کریں گے، اس سے پہلے ترجمہ اور اعراب لگاتے ہیں۔ حتی، یہاں تک کہ، ابرما، ابرما میں جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ جو ثقیل آدمی ہے، وہ ہے ثقیل الطبع آدمی ہے، وہ ہے، اور وہ ضمیر جو ہے یہ راجع ہے کس کی طرف؟ ظریف کی طرف، ظریف کی طرف۔ تو اس کو بہت تنگ کیا، تنگ دل کر دیا اس کو۔ فقال، تو اس ظریف نے کہا، فی ہے، اس ثقیل آدمی کے بارے میں کیا کہا؟ یا مبرمن، اے تنگ دل کرنے والے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور وہ آدمی جو تنگ دل کرنے والا ہے جس نے ہدیہ کیا ہے، اہدا الجمل، الجمل جس نے ہدیہ کیا ہے اونٹ کو، وہ تنگ کرنے والا آدمی جس نے جمل کو ہدیہ کیا ہے۔ خذ الفی جمل، کہ لے لو 2000 اونٹ، اپنے ایک اونٹ کے بدلے میں 2000 اونٹ لے لو۔ وانصرف، اور واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔ قالا، تو ثقیل آدمی نے کہا، وما اوقارها، تو اس کے جو بار ہے وہ کیا ہوں گے؟ یعنی آپ مجھے 2000 اونٹ دے رہے، اس پر کیا لاد کر دے دیں گے؟ یعنی اس پر لاد کر آپ مجھے کیا دو گے؟ تو اس نے کہا، قلت، میں نے کہا، زبیب، یعنی اوقارها زبیب وعسل، یعنی اس کے جو بار ہوں گے وہ زبیب اور عسل ہوں گے۔ ابھی جب 2000 اونٹ اس کو دے رہے کہ اب 2000 اونٹ لے لے لیکن میرے جان چھڑا دے، اور تو اس نے کہا کہ اس کا بار جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا زبیب وعسل۔ پھر یہ قال جو ہے ثقیل آدمی کے بارے میں، قلت جو ہے یہ ظریف آدمی کے بارے میں، ظریف کہہ رہے اور وہ اسے کہہ رہے۔ قال میں وہ ضمیر ہے کس کی طرف راجع؟ ثقیل آدمی کی طرف۔ وَمَن يَقُودُهَا، کہ کون ان کو، یعنی ان اونٹوں کو کھینچ کر لے جائے گا، یعنی اس کے منہ میں، یعنی اس کے ناک میں مہار ڈال کے کون کھینچے گا اس کو؟ قلت له، تو میں نے اس، وہ ضمیر اس میں کس کی طرف ہے؟ ثقیل آدمی کی طرف ہے۔
تو میں نے اس ثقیل آدمی سے کہا الفا رجلین، یعنی الفان، یہ بھی الفین ہے، یہ بھی الفان ہے، لیکن نون تسنیہ جو ہے وہ گر گیا ہے اس وجہ سے کہ رجلین کی طرف مضاف ہے، یعنی اس کی تمیز ہے۔ قال، کیا کہا، وَمَن يَسُوقُهَا، کون اس کو ہانکے گا، قلت له، میں نے اس سے کہا، الفا بطل، ہزار پہلوان، ہزار پہلوان وہ اس کو ہانکے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ ہزار قواد ہے اور ہزار پہلوان ہے، تو یہ کیا کرے گا، وما قال، اس نے کہا وما لباسهم، کہ اس کا لباس کیا ہوگا، ان لوگوں کا لباس کیا ہوگا، تو اس نے کہا قلت حلی، حلی یعنی زیورات، وحلل، حلل او حلل یعنی جوڑے، قال وما صلاحهم، جب اتنے آدمی ہوں گے تو ہمیں ہتھیار بھی چاہیے ہوں گے، تو ہتھیار کیا ہوں گے، قلت سیوف، تلواریں، وَأَسَلٌ، تو صلاحهم سیوف وَأَسَلٌ، ہر جگہ پر جو سوال میں آ رہا ہے یہ جواب میں مبتدا بن رہا ہے، سیوف تلواریں، وَأَسَل اور تیر یا نیزے۔ قال، تو اس نے کہا کہ جب اتنے ساری چیزیں ہوں گی تو میرے بھی غلام بھی ہوں گے۔ قال عبید لی، اذن عبید لی، پھر میرے تو بہت سارے غلام بھی ہوں گے، عبید عبد کی جمع ہے، غلام کو کہتے ہیں۔ قلت نعم، تو میں نے کہا نعم عبید لک، نعم عبید لک، نعم جو ہے یہ حرف الجواب ہے یا حرف الاجابہ ہے، اور میں نے کہا کہ ثم خول، خول کہتے ہیں نوکر چاکر کو بھی کہتے ہیں، اور خول غلام اور کنیز کو بھی کہتے ہیں، لیکن خول کا لفظ جو ہے یہ واحد جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہے، تو خول ہے۔ قال، تو اس نے کہا بہذا فاکتبوا، کہ یہ لکھ لو، جو آپ مجھے دے رہے یہ لکھ لو، اذن علیکم لی سجل، سجل علیکم، یہ میں تنوین اور یہ لگا رہا ہوں یہاں پر، یہ ساکن پڑھتے ہیں شعر کی وجہ سے، سجل، کہ پھر تو تمہارے اوپر میرے دستاویزات بھی، یعنی یہ میرے ساتھ لکھ لے، قال بہذا فاکتبوا، یہ میرے ساتھ لکھ لے، اذن علیکم لی سجل، یعنی تجھ پر میری کیا ہے، سجل ہے، دستاویزات بھی ہے۔ تو میں نے اس سے کیا کہا کہ لہو الفی، لہو الفی سجل، تیرے میرے اوپر کتنے سجل ہے، الفی سجل ہے، میں 2000 سجل کو لکھوں گا، لیکن کیا کریں، آپ فضمن لنا، آپ مجھے ضمانت دے دیں اس بات کی، ان ترتحل، کہ تو جائے گا، تو سفر کرے گا اور تو یہیں سے چلا جائے گا۔ قال وقد ازجرتکم، کہ میں نے تجھے بہت تنگ کیا ہے، قد ہے تو ہے کا ترجمہ ہم کریں گے، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، قلتو، تو میں نے کہا اجل ثم اجل، یعنی اجل ازجرتنی، کہ تم نے مجھے تنگ کیا ہے، اجل جو ہے یہ نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اور ہاں کے معنی میں ہے۔ قال، پھر اس نے کہا وقد ابرمتکم، میں نے تجھے بہت تنگ دل کیا ہے، قلت له الامر جلل، جلل یعنی کام اس سے بھی عظیم ہے، جو کام اپنے کیا یہ اس سے بھی زیادہ ہے، تنگ کرنا تو چھوٹی سی بات ہے۔ قال وقد اثقلتکم، کہ میں نے آپ پر بوجھ ڈال دیا ہے، قلت له فوق الثقل، فوق الثقل، میں نے اسے کہا کہ بوجھ سے بھی اوپر، یعنی بوجھ سے بھی زیادہ، یعنی
یہ فوق الثقل. قال فإني راحل، اس نے کہا فإني راحل، کہ میں راحل، کہ میں جانے والا ہوں، میں جاتا ہوں. فإني راحل، میں جانے والا ہوں یا میں جاتا ہوں. قلت، تو میں نے کہا العجل ثم العجل، میں نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے جلدی کر لے. یا کوکب میں، اے نحوست کے سیارے، ستارے. ومن، اربع جو زیادہ ہے، اعلیٰ اس کے سلے میں جب اعلیٰ رہے تو اس سے زیادہ، جو زیادہ ہے. نحس، اعلیٰ نحس زحل، زحل ایک سیارہ ہے، یعنی اس سے بھی آپ زیادہ منحوس ہے شاعر کی رائے کے مطابق. یا جبلن، اے بڑے پہاڑ. جبلن میں یہ تنوین سے تعظیم کے لیے ہے. من جبلن، ان پہاڑ میں سے، فی جبلن جو پہاڑوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے. فوق جبلن، سب سے اونچا، یعنی پہاڑوں میں سب سے اونچے پہاڑ سے، جو تم ایسا پہاڑ ہو کہ پہاڑوں میں سب سے اونچا اور بڑا پہاڑ ہو میرے اوپر، یعنی اتنا بوجھ ہے میرے اوپر تیری وجہ سے. تو یہ اس کے لیے پڑھ دیا. ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اہدا یوزی اہداء باب افعال ہے، افعال، اور ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہے، اور فاعل اس کے لیے رجل، یہ موصوف ہے. اور من الثقلاء یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، اس کے لیے متعلق ثابت ہے. رجل ثابت من الثقلاء یہ صفت ہے اس کے لیے. الی رجل، یہ الی اہدا کے صلے میں آ رہا ہے کہ اس آدمی کو ہدیہ کیا. کیا چیز؟ من الظرفاء، ظرفاء ظریف کی جمع ہے، مشتبہ انسان کو کہتے ہیں. اور ہدی میں کیا دیا؟ جبلن، یہ مفعول بھی ہے. ثم نزل علیہ، ابھی نزلہ کا معنی، نزلہ کے صلے میں جب اعلیٰ آ جائے تو اس کے معنی ہے مہمان بن کر آنا، اس لیے نزیل جو ہے وہ بھی مہمان کو کہتے ہیں. اور نزل اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو تیار کیا جاتا ہے صرف مہمان کے کھانے اور اس کے سونے کے لیے. حتی ابرمہ، ابرمہ کے معنی تبدیل کرنا، زیادہ تنگ کرنا. فقال فیہ، تو یہ قال میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر وہ کس کی طرف اس کی طرف، اور وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ثقیل کی طرف. یا مبرمن، ابھی مبرمن جو ہے یہ موصوف ہے. اور اہدا الجمل، یہ جملہ ہے، فعل فاعل ہے اور مفعول بھی ہے، اس میں وہ ضمیر ہے جو مبرمن کی طرف راجع ہے. جملہ یہ صفت بن رہا ہے کس کے لیے؟ مبرمن کے لیے. اور یہ نکرہ غیر معین ہے، جس طرح یا رجلا خذ بیدی میں جس ترکیب ہے. خذ یہ امر ہے، اخذ یا اخذ سے، اخذ یا اخذ سے امر کا صیغہ ہے. اور اس کا مفعول بھی کیا ہے؟ الفی جمل، کہ 2000 اونٹ، یا الفانی اونٹ، کہ 2000 اونٹ لے لے. واو حرف عطف ہے، اور انصرف باب انفعال سے فعل امر ہے. انصرف واحد مذکر کا صیغہ ہے، مخاطب واحد مذکر حاضر. قال وما اوقار، وہ اوقار وقر ان کی جمع ہے، اور وقر کہتے ہیں بار کو جو اس پر لاتے ہیں. وما اوقارها، ما کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. قلت زبیب وعسل، یہاں قلت زبیب وعسل جو ہے یہ خبر ہے، اور مبتدا جو ہے یہاں پر محذوف کیا ہے؟ قلت اوقارها، قلت اوقارها یہ مبتدا ہے، اور مبتدا خبر مل کر یہ مقولہ ہے اس قول کے لیے. مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، تو جب مفعول بھی واقع ہو رہا ہے تو یہاں پر اس کا اعراب ہے، یعنی ایسا جملہ ہے لہا محل من الاعراب، یعنی منصوب واقع ہو رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ
ومن يقود قاد يقود قودا قاد يقود قودا قودا الدابة جانور اونٹ گھوڑا اس کو آپ نکیل ڈال کے لے جا رہے تو اس کو قاد یقود قودا الدابة. ابھی اگر قاد یقود قیادتن ہو قیادتن تو قیادتن کہتے ہیں قیادت کرنا اس لیے وہ قائد جو ہے قائد کا لفظ جو ہے وہ کس سے ہیں قائد جو لیڈر کو کہتے ہیں وہ لفظ جو ہے قیادتن سے ہے قائد قیادت لیڈر اور قادہ کہتے ہیں اس کا جمع ہے قادت الاحزاب السیاسیہ قادت الاحزاب السیاسیہ یعنی سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہے اس کی جو قائدین ہوتے ہیں اس کو قادت الاحزاب السیاسیہ کہتے ہیں. لہو الفا رجل یعنی اس کو کیچ کر لی جانے والی ہا ضمیر کس کی طرف ہے یہ الفی جمل کی طرف ہے ہا ضمیر 2009 کی طرف ہا ضمیر ہے اس لیے کہ واحد مؤنث کا ضمیر ہے. قال ولباسها قال ومن يسوقها ساق يسوق سوقا کے معنی ہانکنا جو ہے یعنی کسی کو پیچھے سے لے جانا پیچھے سے دھکیلنا ہانکنا. اور ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں سائق لے جانا ڈرائیو کرنا ہانکنا یہ اس کا معنی سوقن کا معنی ہے. سوق کہتے ہیں بازار کو سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں اور سوق بازار کو کہتے ہیں اور سویق ستو کو کہتے ہیں سویق ستو. لہو الفا بطل ابھی بطل جو ہے بطل کہتے ہیں بہادر کو پہلوان کو ہیرو کو بھی بطل کہتے ہیں ہیرو. ابھی جو فلمی ہیرو ہوتا ہے فلمی ہیرو اس کو کہتے ہیں بطل سنمائی اس کو یعنی فلمی ہیرو کو کیا کہتے ہیں بطل سنمائی کہتے ہیں اس کو. اب یہاں پر ہے قال وما لباسهم لباس ان کا لباس ہم ضمیر کس کی طرف ہے اس بطل اور رجل کی طرف ہے جو الفا ہے 2000 یہ ہے اور 2000 یہ ہے. قلت حلی حلا کی جمع ہے اور حلتن کی جمع ہے حلی کے معنی زیورات اور حل کے معنی جوڑے. قال وما صلاحهم صلاح ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے جنگ لڑی جاتی ہے تو سیوف سیف کی جمع ہے اور اصل تیر اور نیزو کہتے ہیں سیف کی جمع ہے سیف تلوار کو کہتے ہیں. عبید عبد کی جمع ہے پھر تو میرے لیے غلام بھی ہوں گے. قلت نعم ثم خول کہ نعم عبید لکا اذن ثم خول اور خول کے بارے میں نے پہلے کو بتا دیا کہ یہ کنیز غلام لونڈیا ان کو کہتے ہیں اور یہ واحد جمع مذکر و مؤنث سب کے لیے مستعمل ہے. قال وبهذا فاكتبوا کی سارے چیزیں لکھ دے. اذن علیکم لی سجل اب اس سجل کا جو لفظ ہے یہ رجسٹر کو کہتے ہیں یا قدیم دستاویزات کو کہتے ہیں دستاویزات تسجیل بھی کہتے ہیں اس کو رجسٹر کرنے کو اور سجل کے بہت سے معنی لیکن اس میں ایک لفظ اور ہے ایک ہے سجلون جو پانی نکالنے کا بہت بڑا ڈھول ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اور فقیر کے پاس جو چھمبل ہوتا ہے جس میں وہ بھیک مانگتا ہے جو برتن جیسا اس طرح ہوتا ہے اس طرح اس کو بھی سجلون کہتے ہیں جو چھمبل ہوتا ہے فقیر کا اس کو بھی سجلون کہتے ہیں لیکن سین کی فتحی کے ساتھ اور جیم کے جزم کے ساتھ
اور سجل رجسٹر کو سجل یہ رجسٹر کو کہتے ہیں لام پر، اور سجل یہ اس کو کہتے ہیں. قلت له الفی سجل کہ کتنے 2000 رجسٹر، لیکن یہ ضمانت ہے. فضمن یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. ان ترتحل یہ ان ترتحل یہ بتعبیر مصدر ہے، مصدر، اور یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ اس فضمن لنا ان ترتحل کے. اب چلے جائے. ابھی ارتحال یہ باب افتعال سے ہے. ارتحال کس سے؟ باب افتعال سے، اور اس کا معنی ہے انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا. ابھی اگر ارتحل الى بلد ما، اگر کسی شہر کی طرف ارتحال ہو تو سفر معنی مراد ہے. اگر ارتحل الى رحمت اللہ ہو، ارتحل الى رحمت اللہ، اس کا معنی ہے ماتا، یعنی مر گئی. قال وقد ازجرتکم میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے. قلت اجل ثم اجل، اجل جو ہے یہ حرف اجابت ہے، حرف اجابت اور حرف الجواب ہے. قال وقد ابرمتکم، قد ہے حرف تحقیق ہے، اس کے معنی میں ہے آ رہا ہے، یعنی میں نے آپ کو تنگ کیا ہے، تنگ دل کیا ہے. قلت له الامر جلل، بات اس سے بھی بڑھ گئی ہے. قال وقد اسقلتکم، اسقل یسقل اسقال باب افعال سے ہے، افعال سے. ازجرتکم یہ بھی باب افعال ہے، یہ بھی باب افعال ہے. ابرمت یہ بھی باب افعال ہے. اسقل فقلت فوق الثقل کہ بوجھ سے بھی زیادہ، بوجھ سے بھی زیادہ. قال فإني راحل، راحل میں سفر کرنے والا، جانے والا یا جانے والا. قلت العجل ثم العجل، العجل جو ہے العجل ثم العجل یہ الزم کے لیے مفعول بھی ہے. الزم العجل، العجل کہ آپ جلدی کریں جتنا ہو جلدی ہو سکے. یا کوکب زبر ہے، شؤمی کی طرف مضاف ہے. یا کوکب الشؤم اے نحوست کے سیارے، یعنی اس کے عقیدے کے مطابق سیاروں میں بھی کچھ سیارے جو ہے وہ منحوس ہے. ومن اربع على نحس الزحل، جو زحل جو سیارہ ہے اس سے بھی زیادہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے. اور ربا یعنی ومن اربع على نحس زحل کہ جو اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی زحل کے نحوست سے بھی زیادہ ہے. اور اس میں وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ من کی طرف، اور من جو ہے وہ مبرم کی طرف ہے. یا جبلن من جبل، جبلن میں یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑا پہاڑ، اے بہت بڑے پہاڑ. من جبل ان پہاڑوں میں سے، فی جبل کہ جو پہاڑوں میں ہے، فوق جبل پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ، پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ. تو یہ ہے آج کا ہمارا نفحۃ العرب کا 68 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.